پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کو لے کر کیا گولز ہونے چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا گولز بنانے چاہیے اس سال؟ یہ دو کام کر لیں گے نا زندگی بڑی سکون میں آ جائے گی. آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ اس سال میں مجھے کیا کرنا ہے. وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ, ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, الٹا سیدھے دوستوں میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ گھر آگے چل کے بنتا ہے بدحال کرانا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ایک دن میں وہ 200 مرتبہ مسکراتا ہے ایک بچہ. اچھا, جب ہم بڑے آتے ہیں نا تو ہم دن میں 15 سے 20 مرتبہ مسکراتے ہیں. کہتے ہیں کہ لائف چینج کرنے کے کا جو فارمولا ہے وہ ہے چینج یور شیڈیول چینج یور لائف. واہ. دنیا میں کامیاب انسان بھی ہمارے سامنے ناکام انسان بھی ہے. کامیاب انسان کے پاس بھی 24 آورز ہیں اور ناکام انسان کے پاس بھی 24 آورز ہیں. فرق اس بات کا ہے کہ پلاننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو میں خوش آمدید. ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو یہ بنیادی طور پہ ڈائریکشن گروپ آف اسکولز کا ایک پروجیکٹ ہے, ایک نیا انیشیٹو ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈائریکشن گروپ آف اسکولز یہ پاکستان کا فرسٹ اسٹیم بیسڈ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اور پورے پاکستان میں 45 شہروں سے زیادہ 85 برانچز کی صورت میں ہمارا یہ نیٹ ورک موجود ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈائریکشن گروپ آف اسکولز اپنے آغاز سے ہی سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ ٹاپکس پر ایجوکیشنل اور تربیت سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر جو ہے وہ کنٹینٹ پرووائڈ کرتا رہتا ہے. تو اب یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل ایرا ہے, تو ڈائریکشن گروپ آف اسکولز نے اس میدان میں سوشل میڈیا کے میدان میں ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور انیشیٹو لیا ہے ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو کا. تو انشاءاللہ ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اب آپ کو ہم جو ہے وہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ, پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ, کیریئر کاؤنسلنگ, کریکٹر بلڈنگ اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل اور تربیت سے ریلیٹڈ کنٹینٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے اور آپ کوالٹی کنٹینٹ اس پلیٹ فارم کے ذریعے, اس چینل کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. تو ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر دیں اس کے چینل کو اور ہم سے جڑے رہیں تاکہ ان ٹاپکس پر جو ہے وہ کوالٹی کنٹینٹ آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو سے ہم ایک اور کام کریں گے اور وہ یہ کہ ہم فیلڈ کے ایکسپرٹس کو, مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس کو ہم یہاں بلائیں گے اور ان کی ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ ہم جانیں گے اور اس سے ہم استفادہ کریں گے. اور اس کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کا سلسلہ. تو آج ہماری فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے اور اس کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں. اور ہماری پہلی پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں وہ ہیں محمد زبیر صاحب. زبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس کا جو ٹاپک ہے, آج جو ہم زبیر بھائی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے وہ ہم کریں گے پلاننگ پہ, کیونکہ نیو ایئر ہے, نیو ایئر کا موقع ہے اور لوگ جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اپنے نئے سال کو اچھے سے پلان کرنے کے لیے, نئے سال کو پہلے کے مقابلے میں بہتر گزارنے کے لیے, اسے سکسیزفل جو ہے وہ بنانے کے لیے. تو انشاءاللہ آج ہم نئے سال کی پلاننگ پر ان سے جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر گفتگو شروع کریں, ڈسکشن شروع کریں, سب سے پہلے میں آپ کو زبیر بھائی کا جو ہے وہ تعارف پیش کرنا چاہوں گا. زبیر بھائی جو ہیں وہ 1998 سے ٹریننگ اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ رائٹر بھی ہیں. آپ کی 3 کتابیں شکریہ, پرورش, تربیت, یہ تینوں کتابیں آپ کی پبلشڈ ہیں اور اس کے ملٹیپل ایڈیشن اب تک جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں. اور ایک ایڈیشن جو ہے اس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 1100 کتابیں اس میں ہوتی ہیں ایک ایڈیشن میں. تو کون کہتا ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ ان کی تینوں کتابوں کے جو ہے وہ ملٹیپل ایڈیشنز شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان بھر کے معروف جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں آپ نے ٹریننگز دی ہیں, اعزازی طور پہ جو ہے وہ آپ نے لیکچرز دیے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے اقدام بائے محمد زبیر اور 3 لاکھ آپ کے سبسکرائبر ہیں اور 26 ملین پیپل, 26+ ملین پیپل جو ہے وہ اب تک آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. آپ جو ہے وہ بالخصوص
تربیت سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کامیابی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان جیسے عنوانات پر، ان جیسے ٹاپکس پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو مہمان ہے زبیر بھائی، انہوں نے مائی ڈیلی پلانر کے نام سے ایک پورا پلانر بھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. تو اسی لیے ہم نے آج ان کو یہاں مدعو کیا ہے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ پلاننگ پہ بات کریں، نئے سال کی ہم پلاننگ کیسے کریں. تو زبیر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، گفتگو کا ہم آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پلاننگ کی کیا اہمیت ہے، پلاننگ کیوں ضروری ہے. تو اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. نئے سال کا موقع ہے، آپ بھی جانتے ہیں لوگ ڈفرینٹ چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں، تو پلاننگ پر تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح کرنی ہے، کیا کرنی ہے، لیکن تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ پلاننگ کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات سے اختلاف کروں گا. اچھا. آپ نے کہا بہت سارے لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے. نیو ایئر سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہیں. لوگ جو ہے وہ فائر ورک کر رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، حقوق العباد کو بری طرح پامال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل. لیکن یہ ایک طبقہ، چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے وہ، اور وہ چھوٹا ہی طبقہ ہوتا ہے. دیکھیے، سوچنے والے ہوتے ہیں، کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. جو ایک طرف ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا میں، اب دیکھیے گا آپ کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے پوری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ کون سا ملک کس طرح سے نیا سال سیلیبریٹ کرتا ہے. جی، کس طرح فائر بالکل کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. اور لیکن کچھ ممالک وہ ہیں جہاں پہ اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، آپ جیسے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نیو ایئر سیلیبریشن سے نکلیں اور نیو ایئر ریزولوشنز کیجیے. واہ، کیا کہیں. نئے سال کا عہد کیجیے کہ اس سال کو ہمیں اپنی زندگی کا بہترین سال کس طرح سے بنانا ہے. دیکھیں، بہت ضروری ہے پلاننگ کرنا، بے انتہا ضروری ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی تحریک دیکھ لیں اٹھا کے، وہ بغیر پلاننگ کے کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. آپ کسی بڑے انسان کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی زندگی اس طرح سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ لائف از اے رینڈم واک، بس کہیں بھی چلا گیا، کچھ بھی کر لیا، کچھ بھی کھا لیا. ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی امریکہ کے اندر، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ خوشحال گھرانوں میں اور بدحال گھرانوں میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی. اس میں آپ کو پتہ 2 باتیں تھیں. بنیادی بات یہ تھی کہ بدحال گھرانوں میں لوگ اپنے ٹائم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے. یعنی بچہ جو ہے وہ اسکول سے آنے کے بعد کہاں جائے گا، کس سے ملے گا، کیا کھیلے گا، کیا پڑھے گا، کیا کرے گا، وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ، ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، الٹا سیدھے دوستوں میں وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. یہ گھر آگے چل کے بنتا ہے بدحال گھرانہ، جس میں سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جن میں اختلافات ہوتے ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ بری طرح پریشان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خوشحال گھرانہ. خوشحال گھرانے میں کیا ہوتا ہے؟ خوشحال گھرانے میں پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اپنے وقت کو، فری ٹائم کو، خاص طور پہ فری ٹائم کو کس طرح سے منظم انداز میں گزارا جائے. تو جن گھروں میں منظم انداز میں وقت گزارا جاتا ہے وہ کامیاب گھرانے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. یہ ایک موقع ہوتا ہے، اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں. رمضان آتا ہے تو ایک موقع ہوتا ہے، آپ کا برتھ ڈے آتا ہے تو ایک موقع ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے تو موقع ہوتا ہے. مختلف مواقع آپ کی زندگی میں آتے ہیں جب سکون سے بیٹھ کے سوچتے ہیں، ورنہ زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ بہت ضروری ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، میں انہیں ایک تسلی دینے کے لیے ایک بہت اہم بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا حسن نہیں دیا، سب کو ایک جیسے پیسے نہیں دیے. بالکل ایک چیز ایسی ہے جو تمام لوگوں کو برابر دی. یعنی آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کل اس وقت اگر ہم بیٹھیں گے نا تو ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو بالکل برابر ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو دیا ہے وہ برابر کا، وہ ہے وقت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حسن، یہ دولت، یہ باقی چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. اصل امپورٹنٹ چیز ہے وقت. وقت کا درست استعمال کر کے تم ایک انتہائی زبردست زندگی گزار سکتے ہو، ایک ایکسٹرا آرڈنری زندگی گزار سکتے ہو.
تو جو لوگ نئے سال جب شروع ہوتا ہے اور وقت صحیح کب استعمال ہوگا جب ہم پلاننگ کریں. پلاننگ کیے بغیر ہم گزار ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. دیکھیں سب نے اپنی اپنی پلاننگ کی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہر کسی کی اپنی ترجیحات. دنیا میں کامیاب انسان بھی ہمارے سامنے, ناکام انسان بھی ہے. کامیاب انسان کے پاس بھی 24 آورز ہیں اور ناکام انسان کے پاس بھی 24 آورز ہیں. فرق اس بات کا ہے کہ پلاننگ, استعمال. میں آپ کو اپنا من پسند جملہ بتاتا ہوں پلاننگ کے حوالے سے. جی. کہتے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری سکسیس دیر از اے پلان, بیہائنڈ ایوری فیلئر دیر از این ایکسکیوز. کامیاب لوگوں کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور ناکام لوگوں کے پاس ہمیشہ شکایت ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہانہ ہوتا ہے, میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکا, میں اس لیے یہ کام نہیں کر سکا, میں اس لیے امیر نہیں ہو سکا, میں اس لیے علم حاصل نہیں کر سکا, میں اس لیے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکا, میں اس لیے پڑھ نہیں سکا. پلاننگ ہوگی تو بندہ شکوے سے بچ جائے گا, شکایت سے بچ جائے گا, بہانے سے بچ جائے گا. تو ناظرین سنا آپ نے کہ پلاننگ کتنی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم شکوہ شکایات سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. اور جیسے کہ انہوں نے مثال دی امریکہ کے سروے کی کہ وہاں پر جو ہے وہ خوشحال اور بدحال گھرانوں میں فرق صرف پلاننگ کا ہے. تو پلاننگ ہم کر کے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ اچھے انداز میں اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں. زبیر بھائی بڑے خوبصورت انداز میں پلاننگ پہ آپ نے جو ہے وہ اہمیت پر, اس کی ضرورت پر آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی, بڑا اچھا لگا. اچھا زبیر بھائی ذرا اب یہ بتائیں پلاننگ کرے کیسے, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پہ پلاننگ ہوتی ہے, جن کا خیال جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے, تو اس پر تھوڑی گفتگو کریں. دیکھیں آج ہمیں جو موقع ملا ہے بات کرنے کا, تو میری کوشش یہی ہے اور آپ کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم صرف تھیوریٹیکل باتیں نہ کریں. بالکل ایگزیکٹلی. نظریات بتاتے ہیں, اہمیت بتاتے ہیں, اور کوئی پریکٹیکل اقوال پیش کرتے ہیں, اپنی کامیابی کے قصے سناتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ کہ چیزوں کی امپورٹنس واضح کرنے کے بعد ہم ایک بتائیں طریقہ کار, ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ فارمولا بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس زندگی کو گزار سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایگزیکٹلی. عملی طریقہ پریکٹیکل میں. دیکھیے پہلا کام جو لوگ کرتے ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا, وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. جی. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹائم مینجمنٹ سیکھیں, ٹائم کو اچھی طرح سے گزاریں, لیکن وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹائم مینیج کرنا کس چیز کے لیے ہے. اصل ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ میں کس کام کے لیے اپنا وقت مینیج کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی میں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, میرے کچھ گولز ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے میں ٹائم سیٹ کرتا ہوں. لیکن لوگ بڑے الٹے سیدھے گول سیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے کس چیز کے لیے گول سیٹ کرنا ہے. کچھ اچیو کر لینا کامیابی نہیں ہے. اچھا, امپورٹنٹ یہ کہ آپ نے اچیو کیا کیا ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل. نمبر 1, لوگ چاہتے ہیں اپنے ٹائم مینیج کرنا. ٹائم مینجمنٹ سے پہلے ہوتی ہے گول سیٹنگ, اور گول سیٹنگ سے پہلے ہوتا ہے آپ کی لائف کا ماسٹر پلان, جس کو آپ کہتے ہیں ویژن. اچھا, یعنی ٹائم مینجمنٹ سب سے آخری چیز ہے اور یہ ہم سب سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, دیکھیں ویژن کیا ہوتا ہے یا ماسٹر پلان کیا ہوتا ہے. ماسٹر پلان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جب آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا تو آپ مطمئن ہوں گے کہ میں نے اپنی تمام کی تمام ایفرٹس صحیح ڈائریکشن میں لگائی. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا کہ آپ کا ویژن صحیح ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ نے ساری زندگی بھاگتے رہے, آپ نے بہت پیسے جمع کر لیے, بہت سارے کام کر لیے, جب مرنے کا وقت آیا نا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ میں نے کس کام میں اپنی ایفرٹ لگا دی. آپ وہ پڑھیں, بڑی مشہور کتاب ہے 5 Regrets of Dying, کہ مرنے والے لوگوں کی کیا 5 بڑی پشیمانیاں ہوتی ہیں, ان کے دکھ ہوتے ہیں. تو بہت مشہور کتاب ہے یہ. رائٹر جو ہے وہ ایک نرس تھی, پیلیٹیو نرس تھی, تو براؤنی ویئر اس کا نام تھا. پیلیٹیو نرس وہ ہوتی ہیں کہ ان مریضوں کا خیال رکھتی ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ ان کے بعد میکسیمم 3 مہینے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو ان سے باتیں کرتی تھی, پوچھتی تھی آپ کو کوئی پشیمانی ہے. ساری زندگی میں اتنی دولت کمانے کے بعد, اتنی دنیا گھومنے کے بعد وہ روتے تھے کہ یار ہمیں دنیا نہیں گھومنی تھی, ہمیں پیسہ نہیں کمانا تھا, ہمیں تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا. بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جب میں مرنے والا ہوں گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے صحیح راستے میں سفر شروع کیا. غلطیاں ہوں گی لیکن مجھے پتہ تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, کچھ ایسا کر کے چلو ہاں کہ بہت یاد رہو. تو یعنی بھلے دنیا میں پریشانیاں بھی اٹھانی پڑیں, کسی کچھ مواقع پر خوشیاں بھی بندے کو ملتی ہیں, لیکن جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو وہ مطمئن ہو اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہاں اس نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ پورا کر لیا. دیکھیے یہ جو تکلیفیں ہیں نا, آزمائش ہیں, یہ تو بہت ضروری ہیں.
تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مشکلات اگر نہیں آئیں گی نا، ہر بڑے آدمی کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. خیر یہ ڈفرینٹ ٹاپک، ہم یہاں پہ بات ہی کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں ویژن پہ اور ماسٹر پلان پہ. آپ کا ماسٹر پلان کیا ہے اس پہ لکھ دیجیے. 5 سال میں کیا اچیو کرنا ہے، 10 سال میں کیا کرنا ہے، 20 سال میں کیا کرنا ہے، سب لکھ دیجیے. مجھے مثال کے طور پہ کچھ بچے ہیں جو لکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں PhD کرنا ہے، یا ہمیں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، یا ہمیں کوئی ایسا ادارہ قائم کرنا ہے، ملینئر بننا ہے. آج کل آج کی ہوا چلی ہوئی ہے. یا مجھے ایک ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جس میں لوگ آئیں گے اور سنتوں سے محبت کریں گے، دین سے محبت کریں گے، جو دین کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. لوگ جس تیزی سے دین سے دور ہو رہے ہیں دین کے قریب آئیں گے. میرا یہ مقصد ہے. تو آج وہ لکھ لیں. یا اس کو حج کرنا ہے، لکھ لیں. مجھے 1000 کتابیں پڑھنی ہے، لکھ لیں. مجھے 10 کتابیں لکھنی ہے، لکھ لیں. ماسٹر پلان کے اندر اپنی ہیلتھ کو لے کے، اپنے دماغ کو لے کے، اپنے اچیومنٹ جو آپ کو کرنی ہے ان کو سامنے رکھ کے، کیسا انسان بننا ہے آپ کو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ کو اپنی لائف کی پلاننگ کرنی ہے. اور دیکھیں یہ بتانا، ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، یا بتا بھی دیں گے آپ تو عمل کرنا مشکل ہے اگر آپ کے سامنے شیٹ نہیں ہوگی. یعنی لکھنا ضروری ہے. بالکل. لکھنے کے بعد آپ کو رکھ لینا ہے کسی ایسی جگہ پہ جس پہ آپ کی بار بار نظر. یا پہلا کام کرنا ہے گول سیٹنگ کا. پہلا کام یہ ہے، پہلے ہم اس کی بڑی پکچر کی بات کر رہے ہیں جی، پھر ہم چھوٹے پہ آئیں گے. پھر دیکھیں کہ آپ نے لکھے 10 کام لکھے آپ نے، یا 15 کام لکھے آپ نے. اب آپ نے کہا اس میں سے مجھے اس 1 سال کے اندر مجھے کون سی چیزیں اچیو کرنی ہے اور کون سے کام کرنے ہیں. صحیح. اس سال کی پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں لکھ لینی ہے، اس سال کے گول لکھ لینے ہیں آپ کو. یہ 2 کام کر لیں گے نا، زندگی بڑی سکون میں آ جائے گی. آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ اس سال میں مجھے کیا کرنا ہے. جس نے پچھلے سال یہ کام نہیں کیا، آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے اس سال میں کیا اچیو کیا، وہ سوچے گا. آپ اس سے پوچھیں گے کیا اچیو کیا، کیونکہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. میں آپ کو 20 چیزیں بتا دوں گا، میں نے یہ اچیو کیا، یہ اچیو کیا، یہ اچیو کیا، میں نے یہ رسک لیے، میں نے یہ اسٹیپس لیے، میں نے ہیلتھ کے لیے یہ کام یہ کیا، میں نے اتنی کتابیں پڑھی، بچوں کے ساتھ یہ کام کیا. کیوں؟ میرا لکھا ہوا تھا. آپ لکھ لیں گے نا، 1 سال کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار واقعی میں نے 1 سال ضائع نہیں کیا، اور کتنے % اچیو کیا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. لکھیں گے نہیں تو رینڈملی سوچتے رہیں گے، بے مقصد گھومتے رہیں گے دماغ میں، سوچتے رہیں گے میں نے کچھ کیا بھی تھا یا نہیں کیا. جیسے کہ ایک یہ بھی ہے نا کہ حساب کتاب، پیسوں کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بھی ہم لکھتے ہیں ناظرین، تاکہ ہمارے پیسے جو ہے وہ خواہ ضائع نہ ہو، کسی ایسی الٹی سیدھی جگہ نہ لگ جائیں. تو یہ ہمارا وقت، یہ تو پیسوں سے بھی قیمتی ہے، کیونکہ پیسہ تو کما کے ضائع کر کے پھر حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اسے ہم جو ہے وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. تو جب پیسوں کے معاملے میں حساب کتاب بناتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وقت کے معاملے میں بھی ہمیں جو ہے وہ چیزیں لکھنی چاہیے. تو مطلب ہمیں سب سے پہلے ماسٹر پلان بنانا ہے، ویژن بنانا ہے، اور پھر ہمیں ہر سال کے مختلف گولز بنانے ہیں تاکہ ہم اس ویژن تک پہنچ سکیں. ابھی تو میں صرف اس سال کا بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس سال ہمیں ابھی سے اس سال کا بنانا ہے. تو اگلا سال شروع ہوگا، پھر آپ دیکھیے گا کتنی چیزیں آپ نے کر لی ہیں اور پھر چیزیں کرنی ہیں آگے کنٹینیو کرنا ہے. جو چیزیں آپ نہیں کر سکے سال، اگلے سال میں اس کو کنورٹ کر دیجیے. صحیح، بالکل. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور جب گول سیٹنگ ہو جائے گی تو پھر ٹائم مینجمنٹ خود ہو جائے. ظاہر سی بات ہے، پہلے آپ نے بگ پکچر لکھی، وہ آپ کے سامنے آ گئی. صحیح ہے. پھر آپ نے بگ پکچر کے بعد گول کے اوپر آئے، اس سال کے کیا کیا گولز ہیں آپ نے وہ کام کر لیا. تیسرے نمبر پہ جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ، جس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ ٹائم مینج ہمیں کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. گولز کو سامنے رکھ کے اپنا ٹائم مینج کرنا ہے، لیکن اس گولز میں کیا میجر چیزیں ہوں گی سب کی، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آگے چل کے. اچھا زبیر بھائی، چونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بیسکلی پلیٹ فارم یا اسکول کا پلیٹ فارم ہے، تو ہماری جو آڈینس ہے وہ ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ جو اپنے بچوں کی اسکولنگ اور تربیت کو لے کے جو ہے وہ پریشان ہیں. گو کہ ہمارے ساتھ یوتھ بھی اٹیچ ہے، اسٹوڈنٹس بھی اٹیچ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم ماں باپ اور اسکول کے بچوں کو لے کر ہم بات کریں. تو میں چاہوں گا تھوڑی آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایک والد کے لیے یا والدہ کے لیے، پیرنٹس کے لیے اپنے بچوں کو لے کر کیا گولز ہونے چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا گولز بنانے چاہیے اس سال کی. مثال کے طور پہ ایک والد ہیں یا والدہ ہیں، وہ اپنے بچے کی جب پلاننگ کرنے بیٹھیں تو اس سال کے لیے وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں کہ کس چیز سے متعلق جو ہے وہ پلاننگ کریں. تھوڑا جیسا آپ نے صحت پہ بات کی، پڑھائی پہ بات کی، تو اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا مزید آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا کیا کن کن چیزوں پہ بچوں کے حوالے سے پلاننگ ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کی کن چیزوں پہ پلاننگ ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بہت واضح کر کے بتا دیں اور ترجیحات بھی طے کر دیں. صحیح ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شریف نازل کیا تو پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا. بالکل. اچھا، جب پہلی
جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ کون سی قسم کھائی ہے؟ نون والقلم, یعنی پہلا لفظ ہے اقرا, پہلی قسم ہے. تو بچوں کے لیے آپ کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ پڑھائی کے گوشت کو خاص طور پہ فوکس کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اقرا کی آپ نے بات کی تو اقرا میں بھی آگے جا کے ہے الذی علم بالقلم, بالکل, کہ سکھایا قلم کے ذریعے. بالکل. تو اگر ہمارے بچے لکھ نہیں رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے ہیں, تو کتنے بڑے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں, اور جس کی قیمت ہمیں چکانی پڑ رہی ہے. تو دیکھیں پہلے یہ بات سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے, دنیا کے مالدار ترین لوگوں کو دیکھیے آپ, وہ کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ جتنا بڑا آدمی ہوگا نا, آپ کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے. مثال کے طور پہ بل گیٹس, دنیا کا امیر ترین آدمی, وہ کبھی اس بات پہ فخر نہیں کرے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. پتہ ہے کیا فخر کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سال میں 50 کتابیں پڑھتا ہوں, مجھے اس بات کا فخر ہے. وارن بفے سے پوچھا گیا کہ کیسے کامیاب ہو گیا آپ دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں, اتنے بڑے انویسٹر ہیں آپ, لوگ ملنے آپ سے آتے ہیں. یعنی جو فیس بک کا جو مالک ہے مارک زکربرگ, اس سے مشورے لینے کے لیے آ رہا ہے. تو اس سے پوچھا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا تم بھی ہو سکتے ہو اتنے کامیاب, روزانہ 500 صفحات پڑھنا شروع کر دو. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن تم پڑھو گے نہیں. بڑا آدمی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پہلا گول کیا ہوگا؟ بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے, پڑھنے کی عادت, آسان کتابوں سے شروع کیجیے. اور خاص طور پہ کیا پڑھائیے, میں آپ کو بتاؤں جو غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں, اردو نہیں پڑھا رہے. صحیح, یہ جو مادری زبان ہے, مادری زبان پڑھائیے, فارسی پڑھائیے, عربی پڑھائیے, انگلش پڑھائیے. لینگویجز اگر آپ نے بچوں کو اچھی پڑھا دی نا, اور خاص طور پہ 4 لینگویج میں آپ نے خاص کام کر لیا. سندھ میں آپ رہتے ہیں تو سندھی لینگویج پڑھائیے, اتنا رچ کلچر ہے ہمارا. اور زبانیں دیکھیے, جو آپ کی زبان ہے, مادری زبان پہ خاص طور پہ فوکس ہو, اس کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں بھی. دنیا بھر میں ہوتا ہے. انگلش پڑھنے والے وہ لیٹن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ فرنچ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسری ڈش پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بچوں کو اپنا کلچر ضرور سکھائیے. صحیح. میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, آپ کے بڑے کام آئے گی. ہم لوگ بازار میں گئے, میری بیٹی نے کیا چیز خریدی, میں سوچ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا بابا چاپ اسٹک دلائے مجھے. اچھا, اب کورین پروگرام دیکھے نا انہوں نے ٹی وی پہ, چاپ اسٹک منگا لیا انہوں نے. اچھا, وہ وہاں کا وہ اسٹک سے کھانا ہم نہیں کھا سکتے, وہ مجھے کھا کے دکھانے لگی, مجھے سمجھ میں آیا. دوسری بات, وہاں کی جو میگی ہوتی ہے بڑی مسالے والی, کہ بابا یہ میگی دلا دیں, یہ کوئی. میں نے سوچا جب کوئی لینگویج کسی جگہ جاتی ہے نا, تو لینگویج اکیلے نہیں جاتی, اپنی پورا کلچر لے کے جاتی ہے, پوری مارکیٹ لے کے جاتی ہے. آسان الفاظ ہے, پوری مارکیٹ لے کے چلے گئی. آج ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں, اور ان چیزوں میں جا رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ. جیسے انگلش آئی تو پورا اپنا ایک کلچر جو ہے وہ. بالکل. ویسے آپ نے زبانوں کی بات کی, تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کا عربی کی آپ نے جیسے اردو تو ہوتی ہی ہے, سندھی بھی ہوتی ہے, اور یہ نصاب کا سلیبس کا حصہ بھی ہے, انگلش بھی سلیبس کا حصہ ہے. عربی کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا, عربی ہمارے اسکولس میں عام طور پہ نہیں ہے. تو ڈائریکشن گروپ آف اسکولس میں ہمارے نارمل عربی تو نہیں ہے, لیکن قرآنک عربی جو ہے نا, ہم اس کا پورا ہم نے کورس ڈیزائن کیا. قرآنک عربی ہم بچوں کو پڑھاتے تاکہ وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور اس سے ان کو بنیادی عربی بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ. ڈائریکشن کی جو کتابیں ہیں, جو سلیبس کی کتابیں, قرآن فہمی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. بالکل بالکل. یعنی ان کو جس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے, بہت اچھے دماغ نے اس کو ڈیزائن کیا. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قرآن سے تعلق قائم ہونا چاہیے, باقی کتابوں سے تعلق قائم. ہاں, دیگر سبجیکٹس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, دیگر سبجیکٹس کو کس طرح. جس سبجیکٹ میں بچہ کمزور ہے نا, کمزور ہے, اس سال آپ کو یہ سیٹ کرنا ہے گول کہ مثال کے طور پہ وہ انگلش میں کمزور, تو 2 مہینے کا ٹارگیٹ رکھیں کہ باقی سبجیکٹ کے لیے ہم بچے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, صرف 2 مہینے اس ایک انگلش کے اوپر توجہ دینی ہے. ہم مطلب ماں باپ کریں گے. بچہ اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے نا, تو وہ ہم سے زیادہ پریشان ہے. یعنی ماں باپ سے زیادہ پریشان بچہ ہوتا ہے. وہ کلاس میں انجوائے نہیں کر سکتا پڑھائی کو, وہ اپنا رسپانس نہیں دے پا رہا ہوتا, وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. آپ کو سوچیں نا, آپ کسی محفل میں جائیں, آپ کو یہ ڈر ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا, سب جواب دے رہے ہو, آپ جواب نہ دے رہے ہو, تو پریشان کون ہوگا؟ ٹیچر پریشان ہوگا, آپ پریشان ہوگا. اور جیسے جیسے اس سبجیکٹ کا ٹائم اسکول میں قریب آتا رہتا ہے, اس کی پریشانی بڑھتی رہتی ہے, پریشان رہے گا. بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے. اگر بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو بچہ بڑا پریشان ہے. اس کی پریشانی سمجھیے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کیجیے, پیار محبت سے اس کو پڑھائیے. 2 مہینے انگلش پہ کام کر لیں, یقین کریں اگلے 12 سال آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اس بات پریشان ہونے کی. اور پھر آگے بڑھ جائیں. 3 چیزوں پہ کام کریں خاص طور پہ. اب ہم تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, انگلش, اردو, میتھمیٹکس.
ان 3 چیزوں پہ اگر آپ نے فوکس کر دیا نا 2 مہینے 6 مہینے آپ نے دے دیے, آگے کے لیے بے فکر ہو جائیے. زبردست. یہ گول سیٹ کرنا چاہیے والدین کو اس سال کا. تو پڑھائی کا گول یہ ہونا چاہیے. اور پھر ڈفرینٹ بچے کو دیکھتے ہوئے, اس کی کلاس کو دیکھتے ہوئے, اس حساب سے سبجیکٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ پلاننگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آپ نے ایک بنیادی ایک چیز, اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو. جی کہتے ہیں کہ لائف چینج کرنے کے کا جو فارمولا ہے وہ ہے چینج یور شیڈیول چینج یور لائف. واہ. اگر آپ نے پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں رکھا ہوا, شیڈیولنگ نہیں کی ہوئی, بچہ نہیں پڑھے گا. لکھ کے رکھ لیجیے, آج آپ نے 5 بجے پڑھایا, کل 6 بجے, پھر 5 بجے, 4 بجے. ٹائم آپ کا چینج ہوتا رہے گا. آپ ایک ہفتے بھی نہیں پڑھا سکتے بچے کو. ایک ٹائم فکس کریں. اگر زندگی چینج کرنی ہے تو چیزوں کے لیے ٹائم سیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور میرے خیال سے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کا مائنڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس ٹائم پہ فریش ہو. ایسا نہیں اسکول سے آیا 2-3 بجے اور آپ نے پڑھانے بٹھا دیا, تو ایسا ٹائم تو ظاہر سی بات ہے بہت صحیح بات ہے. ذہنی طور پہ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ماحول ہوتا ہے پڑھائی کا. ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہیں, باقی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, دوسرے بچوں کھیلنے کی. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہر لفظ جو ہمارے کانوں میں آ رہا ہے وہ ہمارے خیالات کو اڑا کے کہیں دور لے کے جا رہا ہے. بچے کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. اچھا زبیر بھائی, پڑھائی سے متعلق تو بات ہو گئی, صحت سے متعلق بچوں کی صحت بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور پھر بالخصوص آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو بچے فزیکل ایکٹیویٹیز میں اتنے انوالو نہیں ہوتے, اسکرین میں ہی لگے ہوتے ہیں, یا تو موبائل پہ یا پھر بلکہ اب تو ٹی وی بھی کم دیکھا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے, صحت کا, فزیکل ایکٹیویٹیز کا, فزیکل گیمز کا, اور پھر موبائل سوشل میڈیا اسکریننگ. تو ان کے حوالے سے کیا پلاننگ ہونی چاہیے, صحت کے حوالے سے, اسکریننگ کے حوالے سے, اور ان کے حوالے اس میں بھی تھوڑا روشنی لگے. دیکھیے بچوں کو اگر آپ موبائل نہ دیں تو بہت اچھی بات ہے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ نہ دیں, اور اگر دیں تو پھر وہی بات یاد رکھیے, بچے جو بگڑ رہے ہیں نا آج ہمارے, وہ موبائل کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. موبائل اکیلا موبائل نہیں ہے, موبائل بہت ساری خرابیاں لے کر یعنی موبائل جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو آپ کے سامنے ایڈورٹائزر آتا ہے, آپ کو ایک اشتہار دکھاتا ہے, اور پھر بچے کو گھر کے کھانے اچھے نہیں لگتے, اس کو اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے, اس کو پھر وہ دنیا اچھی لگتی ہے. بالکل. دیکھیں آپ اس کو اس طرح سمجھیے, ایک طرف کھڑا ہوا ہے وہ سرمایہ دار جو ایسے پروگرام ڈیزائن کر رہا ہے, ایسی ایپ ڈیزائن کر رہا ہے جس پہ وہ کروڑوں روپے صرف ریسرچ میں خرچ کر رہا ہے کہ کیا میوزک ہوگا, کیا ویژولز ہوں گے بچے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, اور اس کو صرف انٹرسٹ پیسے کمانے میں. ایک طرف ہے ماں باپ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. بڑا مشکل وقت ہو گیا ہے, یعنی وہ اتنی سمجھداری سے آپ کے بچے کو اپنا بنا لیتا ہے, بیوقوف بنا کے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو کھانے میں ماں باپ پھر کہتے ہیں بچے ہاتھ سے نکل. تو پہلے یہ کوشش کریں کہ بچہ نہ دیکھے, اور اگر دیکھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی دیر دیکھے گا اور وہ کیا دیکھے گا. بالکل. یہ آپ کو یہ فیصلہ ماں باپ کو طے ہونا چاہیے, ٹائمنگ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, اور کیا دیکھنا ہے یہ بھی ڈیسائیڈ. اچھا مزے کی بات ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر انگلش اچھی کرنا چاہتے ہیں نا بچے کی, آپ اس سے 1 ہفتے تک انگلش کی ویڈیوز اس کے ساتھ دیکھتے رہیے. 1 ہفتے بعد اس کا مزاج بن جائے گا, وہ آپ کے کہے بغیر وہ وہی چیزیں دیکھے گا, امپروو کرنا شروع کرنا. پہلے ہمیں یعنی ماں باپ کو خود بچوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی, ذہن خود بخود نہیں بنتا. پہلی بات کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کہ ٹائم اور فکس ٹائم کا مینیج کرنا ہے. اسکرین ٹائم کو آپ کو مینیج کرنا ہے, کھانے کا ٹائم مینیج کرنا ہے. کھانے کا ٹائم, اچھا کھانا نہیں, صرف کھانا نہیں, کھانے کا ٹائم. اچھا ایک تو کھانے کا ٹائم اور کیا کھانا ہے, دونوں چیزیں. باہر کے کھانے بچوں کی شخصیت بڑی طرح خراب کر رہے ہیں. یقین کیجیے گھر میں ماں اتنی محنت سے شخصیت خراب کر رہے ہیں, طبیعت دونوں. دیکھیں جب آپ جو کھاتے ہیں نا وہی آپ کی شخصیت بنتی ہے. اچھا آپ اگر فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, آئلی چیزیں کھا رہے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا. آپ پڑھیں, گوگل کیجئے, کوئی دور نہیں ہے نا, آپ لکھیں فوڈ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین فوڈ اینڈ ہیپینس, فوڈ اینڈ اسٹریس, تو آپ کو بتائے گا کھانوں کا آپ کے دماغ سے, آپ کے اسٹریس سے یا آپ کی خوشیوں سے کتنا گہرا تعلق ہے. اچھا آپ نٹس کھائیں, آپ ویجیٹیبل زیادہ کھائیں, آپ ہیلتھی ہوں گے, خوش ہوں گے, اسٹریس فری ہوں گے. اور آپ جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں کھائیں, برگر کھائیں, پیزا کھائیں, یہ چیزیں کھائیں, بریانیاں کھائیں, کلرفل چیزیں کھائیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ اپنے دماغ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ہیلتھ کے لیے تیسری بات ایکسرسائز. بچے اگر بھاگیں گے نہیں, دوڑیں گے نہیں, کھیلیں گے نہیں, بدتمیز ہوں گے, وہ ایگریشن نکالیں گے. انرجی جو آپ کے جمع ہو رہی ہے وہ بدتمیزی کی صورت میں نکلتی ہے, غصے کی صورت میں نکلتی ہے. تو آپ بچوں کو جو ہے کھیلنے دیں, بھگائیں, دوڑائیں. اور اس نیند کا ٹائم فکس ہونا چاہیے. ہیلتھ کے لیے نیند بہت ضروری ہے. جو آپ دن بھر دیکھتے ہیں کھیلے گا, باہر نکلے گا, کھیلے گا, کودے گا, نیند خود آئے گی. اور زبیر بھائی جیسے ہم اپنا بچپن اگر دیکھتے ہیں تو بڑی ایکٹیویٹیز اس طرح ہوتی تھی, بالخصوص سنڈے کا دن ہوتا تھا کہ صبح ہی جو ہے نا وہ گلی محلوں میں کرکٹ ہوتی تھی اور لوگ, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سناٹا ہوتا ہے,
وہ سنڈے کی جو صبح ہوتی ہے وہ اب سناٹے والی ہوتی ہے, کیونکہ یہی ہوتا ہے رات کو بچے موبائل میں لگے ہوتے ہیں, گیمز میں لگے ہوتے ہیں, اور اس طرح جو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مطلب یہ اپنا فزیکل ایکٹیویٹیز اس میں بھی انوالو ہونا, اور نیند کا ٹائم آپ نے بتایا کہ یہ بھی مینیج کرنا ہے. ایک بات کا خیال رکھیے, سونے سے پہلے اسکرین نہیں ہونی چاہیے. سونے سے پہلے اسکرین بالکل, کیونکہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں نا 1.5 گھنٹے تک آپ کا دماغ جاگتا رہتا ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا تھا بچہ تو 8 گھنٹے سویا ہے, وہ 8 گھنٹے نہیں سویا, وہ 6.5 گھنٹے سویا ہے. اور یہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا جب سونے کا ٹائم فکس ہوگا. اگر سونے کا ٹائم فکس ہے کہ 10 بجے, تو آپ نے 9 بجے اسے اسکرین سے دور کر دیا. ہاں بالکل, ٹی وی بند کریں, اپنے اوپر کنٹرول کرنا. ہم سمجھتے ہیں پیرنٹنگ بچوں کو سدھارنے کا نام ہے, پیرنٹنگ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا نام ہے. صحیح, تو یہ کام کر لیں, کیونکہ بچے ظاہر سی بات ہے وہی سیکھیں گے, کیونکہ زیادہ وہی سیکھتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو ماں باپ کو خود پہلے اپنی ٹریننگ بھی کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ ساری ٹریننگ بچوں, اصل ٹریننگ ہی ماں باپ کی ہے. کچھ عرصے اپنی ٹریننگ کریں, پھر بچہ آٹو پہ آ جاتا ہے. یہ بھی ایک ویسے گول ہو سکتا ہے ماں باپ کا کہ انہیں اپنی بھی جو ہے نا وہ اپنی بھی اپنی طور اپنے پر خاص توجہ دینی ہے. اب آپ کو تیسرا کام جو کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, روزانہ سونے سے پہلے اگلے دن کی کے ٹو ڈو لسٹ بنا لیجیے. اچھا, پھر آپ حیران رہ جائیں گے. ڈیلی ٹو ڈو لسٹ بنانا بڑا محنت والا کام نہیں, ہر روز رات کو لے کے بیٹھ کے بھی اگلے دن ٹو ڈو لسٹ, ایک ہی روٹین تو چل رہی ہوتی ہے ہفتے میں. ایک ہی روٹین نہیں چل رہی ہوتی. آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو بچہ کیا پڑھے گا, کیا سبجیکٹ پڑھے گا, کون سے ٹاپک پڑھے گا, کیا کھانا ہوگا. یقین کریں لوگ کھانے کا سوچنے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں, کیا پڑھنا ہے اس پہ ٹائم لگا دیتے ہیں. رات میں ایک ادارے میں گیا ایک دفعہ ٹریننگ کے لیے, وہ بہت بڑا ادارہ تھا. ان کی دنیا کے کئی ممالک میں بڑے بڑے ان کے آفیسز ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جب صبح سو کے اٹھے نا 1 گھنٹہ اپنے پورے دن کی پلاننگ کریں. اچھا, میرا 1 گھنٹہ, تو وہ ہنسنے لگی کہ نہیں ویسے تو 1 گھنٹہ کرنا چاہیے, لیکن جتنا آپ حیران ہو رہے ہیں نا تو آدھے گھنٹے سے کم مت کیجیے. اچھا, آپ کو پوری ڈیٹیل میں جائیں, پوری کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کس کو کال کرنی ہے. دوستیاں بہت ضروری ہیں. اس سال گول بنائیں. تو جتنے میرے موبائل میں 4000 سے زیادہ دوست ہیں, میں اگر روزانہ ایک کو بھی کال کروں گا تو 1 سال میں 365 لوگوں کو کال کر سکوں گا. اس کا نمبر اگلے 10 سال بعد آئے گا یا 6 سال بعد آئے گا. تو ہم کیا روزانہ 5 تعلق, مطلب لوگوں سے تعلق رکھیں, برقرار رکھیں, بہت ضروری ہے. ہمارا دین سکھاتا یہی ہے, تعلقات بناؤ, لوگوں سے ملو. کیا پتہ کسی کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, کیا پتہ کسی سے بات کر کے آپ کے ذہن کی کون سی گتھی کھل جائے, کیا پتہ کیا مسئلے کسی کی آپ کی وجہ سے حل ہو جائیں یا کسی کی وجہ سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں. یہ بات چیت جو ہے نا, کمیونیکیشن, یہ زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین ٹول ہے. ویسے ناظرین, آج ہم مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, مختلف پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں, کئی طرح کے کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں جو ہم جو ہے وہ ریلیشن شپ کرائسس کا بھی شکار ہیں. تو ہمیں تعلقات کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, اور جو ہے نا وہ جس طرح زبیر بھائی نے بتایا کہ یہ بھی ہمارے گولز میں کہیں نہ کہیں شامل ہونے چاہیے. اچھا زبیر بھائی, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا ریلیشن شپ کرائسس کا ہم شکار ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری بھی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اس کی بھی ایک بڑی وجہ سوشل میڈیا, یہ ٹی وی وغیرہ بھی ہے. تو اس حوالے سے ماں باپ کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے کہ نماز بھی ظاہر سی بات ہے, قرآن وغیرہ, اور اسلامک ماحول کے لیے اس پہ بھی تھوڑی میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کریں. دیکھیں, اس پہ تو آپ مجھ سے بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. 2 گول ضرور سیٹ کرنے چاہیے ہمیں. جو آپ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں نا, جتنی مصیبتیں, جتنی مشکلات, جتنی آزمائشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں, کسی کی زندگی میں نہیں. بالکل. لیکن جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے, کوئی نہیں مسکرایا کرتا. اللہ اکبر. گول بنا لیں, گول بنا لیں کہ مجھے ہر وقت مسکرانا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی سنت ہے. کہتے ہیں نا صدقہ مصیبتوں کو ڈالتا ہے, اور مسکرانا صدقہ ہے. صحیح. جتنا مسکرائیں گے نا, زندگی سے مصیبتیں جانا شروع ہو جائیں گی, آپ کے تعلقات اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. مسکرانے کا آپ سوچیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو 1 سال میں 1 دن میں وہ 200 مرتبہ مسکراتا ہے ایک بچہ. اچھا. جب ہم بڑے آتے ہیں نا تو ہم دن میں 15 سے 20 مرتبہ مسکراتے ہیں. تو مسکرانا کم ہوتا ہے, زندگی خراب ہونا شروع ہوتی ہے. مسکراہٹ اور شکر گزاری آپ کے رشتوں کو تر و تازہ رکھتی ہے. شکوہ شکایت, تنقید, یہ رشتوں کو خراب کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے, بالکل آ جاتی ہے. اور شکر گزاری آپ کے اندر 1000 پازیٹیو باتیں, کچھ غلط بھی ہوں گی. میں غلط کو فوکس کروں گا, رشتے خراب ہو جائیں گے. میں میاں بیوی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا, بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا,
وہ اس کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. واہ. اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے جو مردوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے صرف نظر نہیں کر سکتی, وہ اس کی بڑی بڑی قربانیوں اور بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ. تو یہ کرنا پڑے گا. اور شکر گزاری یہاں پہ یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی بھی کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی خامیوں کو ہم نظر انداز کر دیں, ان کی خوبیوں پر ہم زیادہ ان کو فوکس کریں, موٹیویٹ. دیکھیں جس چیز پہ فوکس کریں گے نا وہ چیز بڑھے گی. واہ. اب خامیوں پہ فوکس کریں گے نا خامیاں بڑھیں گی, بڑھتی رہیں گی. خوبیوں پہ فوکس کریں گے خوبیاں بڑھیں گی. ہم اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے خامیوں پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا زبیر بھائی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے کرائسز ہیں. ایک جو ہے نا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, تو نئے سال کے موقع پر دین سے بچوں کو قریب کرنے کے لیے, گھر میں اسلامی ماحول بنانے کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہونی چاہیے؟ اس پر بھی میں چاہوں گا کہ اسپیشلی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیل ہو سکتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے آپ فجر کی نماز پڑھیں. واہ. نماز یہ جو صبح کا پہلا گھنٹہ ہے نا یہ آپ کو پوری دن کے لیے سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے. یعنی کیا برکت والا بالکل وقت ہے. صبح اٹھے نماز پڑھی آپ نے, آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے دن اچھا اسٹارٹ کیا. پھر 15 منٹ قرآن شریف کی تلاوت کریں, 15 منٹ پڑھ لیں. 15 منٹ جب پڑھیں گے نا آپ کا دن بڑا روشن ہو جائے گا, بوجھ سارا ختم ہوگا ہی نہیں. جو پچھلے دن جو کچھ لے کے گھوم رہے تھے نا سب ادھر جائے گا. پھر آپ کو کیا کرنا ہے, پھر آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے اسی وقت اسکول جانے سے پہلے. یہ 3 کام کریں. قرآن شریف نماز پڑھنا ہے صبح میں, قرآن شریف پڑھنا ہے. جو لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے باقی 4 نمازوں میں پرابلم نہیں ہوتی ہے. پہلے یہ چھوٹتی ہے فجر کی, پھر ساری چھوٹنا شروع ہوتی ہے. جس نے پہلے پکڑ لی نا فجر کی تو باقی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صبح کا ٹائم ہے نا, جو ماں باپ کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا, بھائی رات میں ٹائم نہیں ملتا نا, صبح تو ملتا ہے نا. چلو ماں ناشتہ بنا رہی ہے, میں تو ماؤں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ ناشتہ اتنا سمپل رکھیں, ہیلدی اور سمپل ہو. صحیح. بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, دلیا بناتے تھے, تلبینہ اور بہت ساری چیزیں ہیلدی اور سمپل. صبح کا ٹائم اپنا ایسا نہیں کہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے, چائے بن رہی ہے, ڈبل روٹیاں, پاپے, انتہائی نقصان دہ. اچھا اس سے ہٹائیں, جان چھوڑیں. ہیلدی ایک ہفتے کا, یعنی آپ ایک ہفتے تو کم ہو جائے گا. آپ لوگوں کی دکھتی رکھتے بار بار ہاتھ رکھیں. نہیں, میں آسان کرنا چاہ رہا ہوں, میں زندگی آسان کرنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ پراٹھے بنا رہے ہوتے ہیں, سالن کھا رہے ہوتے ہیں, انڈے بنا رہے ہوتے ہیں, کیوں آپ نے ہیلدی چیزیں اتنی آسان ہیں اس پہ کام کیجیے. سمپل کریں لائف کو, سمپل ہی طاقتور. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے کہ چلیں والدہ ناشتے میں مصروف ہوتی ہے تو والد بچے کو اس وقت ٹائم دے سکتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مصروف ہوتے ہیں تو صبح کا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم دے ہی سکتے ہیں. اچھا ناظرین, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, جیسے ہم نے بات کی کہ فجر کی نماز کو اپنی پلاننگ کا حصہ لازمی بنائے, قرآن پاک کی تلاوت کو بنائے. ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کی اگر میں بات کروں تو ہر بچے کی جو ڈائری ہوتی ہے تو اس میں ایک پورا جو ہے وہ ایک چارٹ ہے تربیت سے ریلیٹڈ, جو کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ فل بھی کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں اور اگر آپ اس کو روزانہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ بس ٹک ہی لگانا ہے کہ بچے نے آج یہ کیا, بچے نے آج یہ کیا, بچے نے آج یہ کیا, تو اگر آپ اس کو فالو کریں گے نا تو آپ یقین جانیں کہ گھر میں ایک اسلامی ماحول بن جائے گا, تربیت کا ایک بڑا خوبصورت انتظام ہو جائے گا, بچے دین سے خود بخود قریب آنے لگ جائیں گے. اور جب ماں باپ خود اس چارٹ کو بچے سے فل کروائیں گے, خود جو ہے وہ ٹک لگوائیں گے اور جو ہے نا وہ بچے سے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا نہیں کیا, تو یقینی سی بات ہے کہ ماں باپ بچے کو کروانے سے پہلے خود بھی وہ چیز کریں گے. تو یوں دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں بیلنس ہوں گی, دونوں جو ہے وہ اچھی چیزوں میں انوالو ہوں گے اور گھر میں یوں اسلامی ماحول انشاءاللہ بن جائے گا. نماز اور قرآن پاک کی تلاوت یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور ایک چیز میں ایڈ کروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت, یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کرتی ہے. اور جتنا ہم حضور سے قریب ہوں گے نا, جتنا ہم نبی کریم علیہ السلام سے قریب ہوں گے تو اتنا انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اتنا ہم جو ہے وہ سنتوں پر چلیں گے, اتنا ہم دین پر چلنے کی کوشش کریں گے. آخری میں ایک بات کہنا چاہوں گا چھوٹی سی, دیکھیں ٹائم مینجمنٹ پہ آپ 1 لاکھ لوگوں کو پڑھ لیں, جو ٹائم مینجمنٹ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی, سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں گھر بھی چل رہے ہیں, تمام ازواج کو ٹائم دے رہے ہیں. بالکل. کبھی کسی زوجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے, امہات المومنین نے کبھی یہ نہیں کہا کسی ایک نے کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ خیرکم لأہلی, تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور انا خیرکم لأہلی, کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ. دیکھیں گھر والوں کو ٹائم پراپر دیا, جنگیں لڑیں, مسجد کے انتظامات چلائے, بچوں کی تربیت کی, ہر کسی کی داد رسی کی, کیا ٹائم مینجمنٹ ہوگی. کبھی زندگی میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا یہ کام تو بہت اچھا تھا, اس کا مجھے ٹائم نہیں ملا. اللہ آپ نے جب آخری میں آپ نے بات کی نا, اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیجیے, اس کے بعد دیکھیے گا کہ سارے راستے کیسے کھلتے ہیں انشاءاللہ. تو ناظرین, سنا آپ نے کہ کس طرح ہمیں اپنے نئے سال کو جو ہے وہ
پلان کرنا ہے اور کس طرح اس پلاننگ کو لے کے چلنا ہے. اور میرے خیال سے اس میں بہت ساری باتیں ہو گئیں. اگر آپ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو دھیان سے دیکھیں, اور اگر آپ ظاہر سی بات ہے گفتگو کا آخری جو ہے وہ پارٹ ہے, تو اگر آپ نے دھیان سے نہیں دیکھی تو پھر دھیان سے دیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ قلم اور ڈائری آپ ساتھ لے کے بیٹھیں اور امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کر لیں کہ کس طرح جو ہے وہ پلاننگ کرنی ہے اور کس طرح پلان کو فالو کرنا ہے, اور کن کن چیزوں پہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہے. اپنی کمزوریوں کو جو ہے وہ ہمیں دور کرنا ہے. پرسنل گروتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں کیا چیزیں کرنی اور کیا چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو آپ جب پلان کریں گے اپنا, تو آپ کے سامنے وہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی کہ کیا کمزوریاں ہیں, تو ان پہ آپ نے ورک کرنا ہے. کن چیزوں کو آپ نے اس سال چھوڑنا ہے جو پچھلے سال آپ جو ہے وہ بری چیزیں کرتے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب گول سیٹنگ کریں گے تو وہ چیزیں خود بخود جو ہے وہ چھوٹ جائیں گی, اور جب ویژن آپ کے پاس ہوگا تو وہ چیزیں خود ایڈ ہو جائیں گی جو آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے. تو بہت اچھی میرے خیال سے ڈسکشن رہی زبیر بھائی, بہت بہت آپ کا شکریہ. یقین جانیں مجھے بھی بہت کچھ پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور یقیناً ناظرین بھی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ہماری یہ پہلی پوڈ کاسٹ تھی. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ اپنے ریویو بھی ضرور دیں, اور میں چاہوں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, شیئر ضرور کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں کن کن اور ٹاپکس پہ بات کرنی چاہیے جو لوگوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, بالخصوص ہماری آج کی یوتھ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.